کہانی کا آغاز سبز-پور نامی ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہوتا ہے۔ اس گاؤں میں ساجد نامی ایک نہایت شریف، محنتی اور مخلص نوجوان رہتا تھا۔ ساجد کے والدین بچپن میں ہی وفات پا چکے تھے اور وہ اپنے اکلوتے بھائی ماجد اور بھابھی زینب کے ساتھ ایک چھوٹے سے کچے مکان میں رہتا تھا۔ ساجد کا دل صاف تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ اس کا بھائی اور بھابھی اس کی کل کائنات ہیں، لیکن ماجد اور زینب کے دلوں میں لالچ ہے اور بے رخی بھری ہوئی تھی۔ وہ ساجد کو بھائی نہیں بلکہ ایک بھندوا مزدور سمجھتے تھے۔ روز صبح ابھی فجر کی اذان بھی نہیں ہوتی تھی کہ زینب کی چیختی ہوئی آواز ساجد کے کانوں میں پڑتی۔ ارے ساجد اٹھو، کب تک پڑے رہو گے؟ جاؤ پہلے نہر سے پانی کے مٹکے بھر کر لاؤ، گھر میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ ساجد اکثر رات کی تھکن سے چور ہوتا، کبھی اس کا جسم بخار سے تپ رہا ہوتا، لیکن وہ خاموشی سے اٹھتا اور نہر کی طرف چل پڑتا۔ نہر سے پانی لانے کے بعد اسے آرام نصیب نہ ہوتا۔ ماجد اسے فوراً بھاری کلہاڑی تھما دیتا۔ چلو اب سیدھے پہاڑی کے پار چلو اور سوکھی لکڑیوں کا گھٹا کاٹ کر لاؤ، اور ہاں، وہاں سے سیدھے کھیتوں میں پہنچنا، وہاں بہت کام پڑا ہے۔ ساجد سارا دن چلچلاتی دھوپ میں بھوکا پیاسا کھیتوں میں کام کرتا، بیلوں کو چراتا اور ماجد کے حصے کا سارا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھاتا۔ شام کو وہ جب تھکا ہارا گھر لوٹتا تو اسے امید ہوتی کہ شاید آج اسے پیار کے 2 بول اور پیٹ بھر کر کھانا ملے گا، لیکن باورچی خانے سے ماجد اور زینب کے لیے گوشت اور گرم روٹیوں کی خوشبو آ رہی ہوتی، اور ساجد کے آگے 2 دن پرانی باسی اور سوکھی روٹی رکھ دی جاتی۔ جب ساجد نرمی سے کہتا، بھابھی میں صبح سے بھوکا ہوں، تھوڑا سا سالن مل جاتا، تو زینب تنزن کہتی، تم کوئی نواب ہو کیا؟ جتنا کام کرتے ہو اس سے زیادہ کھا جاتے ہو، رہنا ہے تو یہی ملے گا۔ ماجد بھی بیوی کی ہاں میں ہاں ملاتا۔ ساجد آنسو پی کر رہ جاتا۔ وقت گزرتا گیا اور ساجد پر ظلم بڑھتا گیا۔ ایک رات ساجد صحن میں چٹائی پر لیٹا تھا کہ اسے کمرے سے ماجد اور زینب کی سرگوشیاں سنائی دی۔ زینب کہہ رہی تھی، ماجد اس ساجد کو گھر سے نکالو، مجھے اس کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں، یہ ہمارے گھر پر بوجھ ہے، اس کے حصے کا کھانا بچ جائے تو ہمارے کام آئے گا۔ ماجد نے جواب دیا، تم ٹھیک کہتی ہو، کل ہی اسے کسی بہانے نکال دیتا ہوں۔ یہ سن کر ساجد کا دل جیسے سینے میں بیٹھ گیا۔ جس بھائی کے لیے اس نے اپنی جوانی رول دی، وہ اسے بوجھ سمجھ رہا تھا۔ اگلے دن جب ساجد پہاڑی کے پاس گھنے جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا تو وہ نڈھال ہو کر ایک پرانے اور گھنے چنار کے درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اچانک اس پرسکون جنگل میں ہوا کا ایک تیز جھونکا چلا اور اسے چنار کے پتوں کی سرسراہٹ میں سے ایک گہری اور پرسکون آواز سنائی دی۔ جیسے کوئی بزرگ کہہ رہا ہو، ساجد کیوں اس جگہ اپنے آنسو ضائع کر رہے ہو، جہاں تمہارے پسینے کی کوئی قیمت نہیں۔ اٹھو، یہ گھر تمہاری منزل نہیں ہے، قدم آگے بڑھاؤ، خدا کی زمین بہت وسیع ہے، تمہاری عزت اور کامیابی کسی اور شہر میں تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ ساجد چونک گیا۔ اس نے آس پاس دیکھا مگر وہاں کوئی نہ تھا، لیکن اس آواز نے اس کے اندر ایک نئی ہمت پیدا کر دی۔ وہ گھر لوٹا تو زینب نے معمولی بات پر پھر تماشا کھڑا کر دیا اور کہا، نکل جاؤ یہاں سے، ہمارے گھر سے چلے جاؤ۔ ساجد نے اس بار کوئی بحث نہیں کی۔ اس نے سر جھکایا، اپنا پرانا کپڑے کا تھیلا اٹھایا اور رات کے اندھیرے میں خاموشی سے سبز-پور کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا۔ ساجد رات بھر چلتا رہا۔ کئی دن اور راتیں سفر کرنے کے بعد وہ ایک بڑے اور خوشحال قصبے شاہپور میں پہنچا۔ یہ جگہ اس کے گاؤں سے بالکل مختلف تھی۔ وہاں بڑے بڑے بازار اور عالی شان مکانات تھے۔ قصبے کے ایک مضافات میں ایک بہت بڑی حویلی تھی، جس کے باہر سینکڑوں گائیں، بھینسیں اور وسیع و عریض باغات تھے۔ یہ حویلی اس علاقے کے سب سے معزز اور رحم دل بزرگ امجد علی خان کی تھی۔ خان صاحب کے پاس دنیا کی ہر نعمت تھی، لیکن ان کی کوئی اولاد نہیں تھی جو ان کا اتنا بڑا کاروبار سنبھال سکے۔ ساجد تھکا ہارا حویلی کے باہر ایک سائے میں بیٹھ گیا۔
خان صاحب کی نظر اس معصوم اور دربار چہرے والے نوجوان پر پڑی۔ انہوں نے پاس بلا کر پوچھا، بیٹے کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ ساجد نے کہا، جناب میرا نام ساجد ہے، میں دور کے ایک گاؤں سے آیا ہوں اور کام کی تلاش میں ہوں۔ جو بھی کام آپ دیں گے میں پوری محنت سے کروں گا۔ خان صاحب نے اس کی آنکھوں میں سچائی دیکھی اور کہا، ٹھیک ہے، مجھے میرے جانوروں اور زمینوں کی دیکھ بھال کے لیے ایک ایماندار بندے کی ضرورت ہے۔ میں تمہیں رہنے کے لیے کمرہ، اچھا کھانا اور ماہانہ 5,000 دوں گا۔ ساجد حویلی میں کام کرنے لگا۔ وہ صبح سویرے اٹھتا، جانوروں کو چارہ ڈالتا، حویلی کی صفائی کرتا اور مخلص ہو کر کام کرتا۔ خان صاحب دور سے اس کی محنت دیکھتے اور دل ہی دل میں خوش ہوتے، لیکن وہ ساجد کو ایک بڑے عہدے پر فائز کرنے سے پہلے اس کا آخری امتحان لینا چاہتے تھے۔ ایک رات خان صاحب نے ایک چمڑے کے تھیلے میں بہت سارے پیسے اور سونے کے چند سکے ڈالے اور چپ چاپ وہ تھیلا ساجد کے کمرے کے فرش پر رکھ دیا۔ اگلی صبح جیسے ہی ساجد جاگا اس نے وہ قیمتی تھیلا دیکھا۔ اس نے تھیلا کھولا تو اندر دولت دیکھ کر اس کے ایمان میں ذرا بھی لغزش نہ آئی۔ وہ فوراً حویلی کے بڑے ہال میں گیا جہاں خان صاحب بیٹھے تھے۔ ساجد نے تھیلا خان صاحب کے سامنے رکھا اور کہا، خان صاحب یہ رقم رات کو میرے کمرے میں رہ گئی تھی، شاید آپ بھول گئے تھے یا کسی ملازم سے گری ہے، یہ امانت سنبھالیں۔ خان صاحب کھڑے ہو گئے، اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ انہوں نے ساجد کو گلے سے لگایا اور کہا، ساجد بیٹے یہ تھیلا میں نے ہی وہاں رکھا تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا تمہاری نیت بھی تمہارے چہرے کی طرح صاف ہے۔ تم پاس ہو گئے، آج سے تم ملازم نہیں بلکہ اس پوری حویلی اور کاروبار کے مینیجر مختار عام ہو۔ اب ساجد کا وقت بدل گیا تھا، چارہ نہیں کاٹتا تھا بلکہ دوسرے ملازمین کو کام سکھاتا، زمینوں کا حساب کتاب رکھتا اور غلے کی خرید و فروخت سنبھالتا۔ اس کی بہترین حکمت عملی سے خان صاحب کا کاروبار دگنا ہو گیا۔ کچھ سال بعد خان صاحب شدید بیمار ہو گئے۔ ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ ان کا بچنا مشکل ہے۔ اس بیماری کے دوران ساجد نے خان صاحب کی ایسی خدمت کی جیسے کوئی سگا اور فرما بردار بیٹا کرتا ہے۔ وہ راتوں کو جاگ کر ان کے سرہانے بیٹھتا، انہیں وقت پر دوا دیتا اور ان کے پاؤں دباتا۔ ایک رات جب خان صاحب کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ ساجد ان کے پاؤں کے پاس فرش پر بیٹھے ہوئے ہیں، تھکن سے سو گیا۔ خان صاحب نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ اس بچے کو میری عمر بھی لگ جائے اور اس دنیا کی ہر خوشی دے۔ خان صاحب ساجد کی محبت اور دعاؤں سے معجزاتی طور پر ٹھیک ہو گئے۔ صحت مند ہونے کے بعد انہوں نے شہر کے قاضی اور علاقے کے معززین کو حویلی بلایا۔ سب کے سامنے خان صاحب نے سرکاری کاغذات نکالے اور اعلان کیا، میری کوئی اولاد نہیں ہے لیکن ساجد نے مجھے باپ سے بڑھ کر پیار اور عزت دی ہے، اس لیے میں قانونی طور پر اپنی آدھی جائیداد حویلی اور تمام کاروبار ساجد کے نام کرتا ہوں اور اسے اپنا قانونی وارث بناتا ہوں۔ یہ سن کر سب دنگ رہ گئے اور ساجد کی آنکھوں سے شکرانے کے آنسو بہنے لگے۔ جو ساجد کبھی ایک روٹی کے لیے ترستا تھا، آج وہ شاپور کا ایک بڑا زمیندار بن چکا تھا۔ اتنی بڑی دولت اور عزت پانے کے بعد بھی ساجد کے مزاج میں عاجزی رہی۔ ایک شام اسے اپنے پرانے گاؤں سبز پور کی یاد آئی۔ اس نے خان صاحب سے اجازت لی اور اپنے قیمتی اور چمچماتی ہوئی گاڑی میں اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ گاڑی سبز پور کی حدود میں داخل ہوئی، جب گاڑی ماجد اور زینب کے کچے مکان کے سامنے رکی، وہ یقین ہی نہیں کر پا رہے تھے کہ یہ ان کا وہی مظلوم بھائی ساجد ہے۔ ساجد نے اسی گاؤں میں ایک بہت بڑی زمین خریدی۔ کچھ ہی دنوں میں وہ عمارت تیار ہو گئی۔ ماجد اور زینب شرمندگی اور حسرت سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ ان کے اپنے حالات اب بہت خراب ہو چکے تھے اور وہ غریب ہو چکے تھے۔ ایک دن ماجد اور زینب ہمت کر کے ساجد کے نئے محل کے دروازے پر آئے۔ ساجد نے انہیں دیکھا تو عزت سے بٹھایا۔ ماجد نے روتے ہوئے کہا، ساجد ہمیں معاف کر دو، ہم نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا، خدا نے ہمیں ہمارے کیے کی سزا دی ہے، ہم آج سڑک پر آ گئے ہیں۔ ساجد مسکرایا اور کہا، بھائی میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، بلکہ میں تو آپ دونوں کا شکر گزار ہوں۔ اگر اس رات آپ نے مجھے گھر سے نہ نکالا ہوتا تو میں کبھی شاپور نہ جاتا اور کبھی میں اپنی پہچان نہ بنا پاتا۔ یہ سب اللہ کا کرم اور میری ایمانداری کا صلہ ہے۔